الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم نے میثاق مدینہ پر بات شروع کی تھی، اس کے قوانین پر بات شروع کی تھی۔ آج ہم ایک نئے صلح و جنگ کے حوالے سے قانون پر بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ میں تحریر فرمایا کہ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں صلح نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کسی کافر ریاست کے ساتھ ایک مسلمان حالت جنگ میں ہے، ایک قوم یا ایک ریاست حالت جنگ میں ہے، تو دوسری مسلمانوں کی قوم یا دوسری ریاست اس کے ساتھ صلح نہیں کرے گا۔ مطلب اس شق کا یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند، ایک وحدت، ایک قوم، ایک امت ہے۔ لہٰذا اگر کسی بھی جگہ پر کسی مسلمان کے دوسری کافر کے ساتھ یا کافر ریاست کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے تو تمام مسلمانوں کی جنگ بھی ایک ہوگی اور تمام مسلمانوں کا صلح بھی ایک ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان دوسری کافر ریاست کے ساتھ میدان جنگ میں ہو، لڑائی میں ہو، اور دوسرا مسلمان اپنے اس مسلمان کے خلاف اس کافر ریاست کے ساتھ دوستی اور تعلقات رکھتا ہو، یا اس کافر ریاست کا اتحادی ہو یا یہ کافر ریاست اس کا سرپرست ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے آج عالم اسلام پر نظر ڈالا جائے، عالم اسلام کے ان 57-58 اسلامی ریاستوں پر نظر ڈالی جائے تو بڑی قابل افسوس بات ہے کہ آج معاملہ الٹا ہے۔ آج ایک اسلامی ریاست کا اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ لڑائی شروع ہے، جنگ میں ہے، میدان جنگ میں ہے، تو دوسرا مسلمان ریاست اپنے اس مسلمان ریاست کے خلاف اس کافر ریاست کا اتحادی ہوتا ہے یا اپنے خاموشی کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہے، یا وہ کافر ریاست اس کی سرپرست ہے۔ آسان سی مثال اگر عصر حاضر کے تناظر پر عالمی پلیٹ فارم پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت مثال کے طور پر اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ ہے۔ غزہ کے لوگ مسلمان ہیں، اسرائیل اہلی کتاب، غیر مسلم، نان مسلم تصور کیے جاتے ہیں، اور پھر اسی اسرائیل کا اتحادی امریکہ بھی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے مسلمان ہیں جو نان مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب سے بڑی قابل افسوس بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے اور تحقیق کی جائے کہ جب 9/11 کے بعد عالم کفر نے مل کر عالم اسلام یعنی افغانستان پر حملہ آور ہو گئے، تقریباً 20 سال تک یہ لڑائی جاری رہی، لیکن پھر یہاں سے جب یہ نکلتے تھے، اگر اس پر تحقیق کی جائے تو بڑی قابل افسوس بات یہ ہے کہ نیٹو کی اس مشترکہ فوج کے اندر بھی مسلمان سپاہی موجود تھے، مسلمان ریاستوں کے سپاہی موجود تھے۔ تو مسلمانوں کے خلاف عالم کفر کے تعاون اور اتحادی تو ایک طرف، اس کے ساتھ مسلمان کے خلاف اتحادی بن کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو کے بڑی قابل افسوس بات ہے۔ عالم کفر کو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کہیں پر یہ نظر نہیں آئے گی یہ بات، بلکہ وہ میثاق مدینہ پر منعن عمل فرا ہے۔ وہ سارے کے سارے ایک مٹھی، ایک جماعت، ایک وحدت ہے، ایک ان کے درمیان اتفاق ہے۔ کہیں پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی یہودی کے خلاف مسلمان کا ساتھی ہو، کوئی عیسائی کے خلاف مسلمان کا ساتھی ہو، کوئی ہندو کے خلاف مسلمان کا ساتھی ہو، بلکہ سارے کے سارے مسلمان کے خلاف اپنے ہم مذہب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اتحادی اور معاون ہوتے ہیں۔ یہ صرف مسلمان ہیں جنہوں نے میثاق مدینہ کو بلا دیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم یا آپ کے معاہدے یا آپ کے قانون کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں سارے مسلمان ایک ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں بہائے جانے والے سارے خون میں سارے مسلمان شریک ہو۔ مطلب یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ جب اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہی ہو تو اس میں سارے مسلمان شریک ہوں گے۔ سارے مسلمان شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک متحدہ فوج ہوگی، اور یہی متحدہ فوج عالم کفر کے خلاف، عالم کفر کے ظلم و جبر و بربریت کے خلاف مل کر لڑیں گے اور ان کی یہ جبر اور ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر وہ مشترکہ فوج کہاں ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں وہ اشتراک، وہ اتحاد، وہ اتفاق کہاں ہے؟ عالم اسلام کے مختلف حصوں پہ ہم دیکھیں، عالم کفر حملہ آور ہے، انسانیت سوز وہاں پہ اقدامات ہو رہی ہے، بچوں، خواتین، نوجوان، مرد، بوڑھے سب کا قتل عام ہو رہا ہے، انہیں بارود میں جلایا جاتا ہے، انہیں بے گھر کیا جاتا ہے، معذور اور زخمی کیا جاتا ہے۔ اس ظلم اور جبر و بربریت کے خلاف کہیں پر آپ کو امت مسلمہ کا متحدہ فوج نظر نہیں آئے گی۔ اگرچہ ماضی قریب میں متحدہ فوج خلیجی ریاستوں کی سرپرستی میں بنائی گئی تھی، لیکن آج ہم دیکھیں کہ غزہ کی صورت میں، کشمیر کی صورت میں، دیگر عالم اسلام جہاں پہ شام کے اندر کہاں پر ہے وہ متحدہ فوج۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر عالم کفر کو دیکھا جائے، جب بھی عالم کفر کسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو باقاعدہ نیٹو کے نام پہ ان کا ایک متحدہ فوج ہے۔ سلامتی کونسل سے، جنرل اسمبلی سے یا یہ قانون قرارداد پاس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق یہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کہاں ہے امت مسلمہ کا اجتماعی فوج، یا کہاں ہے او آئی سی کا کردار نیٹو کے مقابلے میں؟ غرض خلاصہ کلام یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی عالم کفر عالم اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ متحد ہو کر عالم اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے عالم اسلام کو، تو جس ریاست کی عالم کفر کے ساتھ لڑائی شروع ہوتی ہے وہ تنہا ان کے خلاف لڑتی ہے۔ مسلمانوں کا مشترکہ فوج مایوس کن ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سب سے بڑی قابل افسوس بات یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کے ان 2 دفعات کو پس پش ڈالتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ پر جب عالم کفر عالم اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے تو خود دیگر مسلمان ریاستیں ہی اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس عالم کفر کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا معاون بنتے ہیں۔ حالانکہ میثاق مدینے کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کے مقابلے میں کافر ریاست کے ساتھ یا کافر کے ساتھ صلح کرے۔ سب مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی صلح بھی ایک ہوگی، جنگ بھی ایک ہوگی، اور یہ کافروں کے حوالے سے متحد ہوں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں سب شریک ہوں گے، ایسا نہیں کہ ایک میدان جنگ میں ہے اور دوسرا گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے اس دونوں شق پر، دونوں قوانین پر عالم اسلام نے عمل چھوڑ دیا ہے اور عالم کفر آج متحد ہے۔ جہاں پر بھی دیکھے عالم اسلام پر مل کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں میثاق مدینہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔